الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، شعبان کی 15ویں تاریخ کی مناسبت سے میں صرف 2 ذمہ داریوں سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو ذمہ داریاں ہر مسلمان کے کندھے پر عائد ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی سب سے عظیم نعمت سے نوازا ہے، وہ ایمان و اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر کے ایسا دستور حیات عطا فرمایا جو اتنا زیادہ پاکیزہ اور صاف و شفاف ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تم کو ایسے واضح راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی رات کی تاریکی بھی دن کے اجالے کے مانند روشن ہے، اور اس سے بھٹکنے والا، اس سے سرکشی کرنے والا، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا، اس محجت بیضاء سے روگردانی کرنے والا اور اس صحیح ترین اور پاکیزہ ترین راستے سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا وہی ہوگا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت اور ہلاکت کو گلے لگانے والا بتایا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ اس سے بھٹکنے والا، ہلاک ہونے والے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہماری 2 ذمہ داریاں جو بحیثیت مسلمان کے مختلف مراحل میں اور مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے ہر مسلمان کی بنیادی اور واجبی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ فراہم کرے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور و تدبر کرے۔ اس غور و تدبر کرنے میں اس کو دواوین سنت کی کتابوں، امہات کتب اور ایسے ہی علماء جو اس کی مہارت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے فہم پر اس چیز کو پیش کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ان علماء سے جڑنا اور ان کی رہنمائی میں ان چیزوں کا خاکہ بنانا کہ اس کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے۔ تو پہلی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، اس کو یاد کیا جائے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کو چھانٹا جائے، اس کی بحث و تحقیق کی جائے، کھرے کو کھوٹے سے الگ کیا جائے، غلط کو صحیح سے الگ کیا جائے، سنت کے نام پر گمراہی پھیلانے والوں کو دنیا کے سامنے واضح کر کے یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ اس سنت کے لیے صحابہ کرام نے سارے جتن کیے، اس سنت کے احیاء کے لیے اسلاف امت نے پوری زندگی وقف کر دی۔ یہ سنت وہ سفینہ نجات ہے
جس کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سفینہ نجات ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس پر سوار نہیں ہو سکا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ سنت رسول ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جس کو لے کر کے چلنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان سنت رسول اور اطاعت رسول کی پیروی تو کرتا ہی ہے، ساتھ میں گویا اس نے رب کائنات کی پیروی کی، اس کی اطاعت کی۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے رب کائنات کی اطاعت کر لی۔ تو یہ سنت رسول جس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے پاس کچھ لوگ ایسے آئیں گے یجادلونکم بالقرآن، جو قرآن کے ذریعے تم سے مجادلہ کریں گے، قرآن کی آیتوں کو پیش کر کے تمہاری زندگی میں شبہات پیدا کریں گے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے تم کو ایسے ڈگر پر لا کر کے کھڑا کر دیں گے جو ڈگر اور راستہ شیطان رجیم کا راستہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ شبہات قرآن کے ذریعے آنے والے اور شبہات پیدا کرنے والے، دین کے اندر رائے قائم کرنے والے، اپنی مرضی سے بغیر دلائل کی بنیاد پر فتویٰ دینے والے تمہارے سامنے آئیں گے، تو ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کے شبہات کا جواب تم سنتوں سے دینا، کیونکہ اصحاب سنتوں کو جاننے والے اعلم بکتاب اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو زیادہ گہرائی کے ساتھ، زیادہ باریکی کے ساتھ، زیادہ وسعت کے ساتھ اور زیادہ علم کے ساتھ جاننے والے ہیں۔ یہ سنتیں وہ مقام رکھتی ہیں کہ ان سنتوں کو نظر انداز کر کے انسان رب کائنات کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن مجید کی شرح و تفسیر یہی سنت رسول ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ظاہری مفہوم ہم کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب سنت رسول اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں اس کی تفسیر تلاش کی جائے تو وہ تفسیر کچھ دوسرا معنی بتاتی ہے۔ تو سنت کے بغیر اس قرآن کو سمجھ پانا یہ ممکن نہیں ہے، لہذا ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس چشمے صافی کو لے کر کے چلیں، اس کے حقوق ادا کریں جس کو سنت رسول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ سنت رسول وہی چشمے صافی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ غار حرا میں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، آپ کے مبارک سینے کو دباتے ہیں اور دبا کر کے فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے گھبراہٹ کے عالم میں اور تعجب کے عالم میں آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھ کو پڑھنا نہیں آتا تو میں کیا پڑھوں۔ تو یہ وہ چشمے صافی تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے جہاں ابتدائے وحی ہوتی ہے، قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں اسی گاڑی کے دوسرے پہیے اور اسی ترازو کے دوسرے پلڑے کو رب کائنات وجود بخش کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری فرماتا ہے کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو ایک جانب اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، اور دوسری جانب ما انا بقاری کے ذریعے اسی قرآن مجید کی شرح و تفسیر اور اسی کے معانی کی وضاحت اور اس کی تحدید اور اس کے بارے میں عمل کرنے کے سلیقے اور تفاصیل کے ذریعے رب کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کلمات کو جاری فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے. آپ کے من میں کوئی بات آ جائے آپ کہہ دیں. آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ رب کائنات کا نازل کردہ فرمان ہوتا ہے. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. اے لوگوں سنو، مجھ کو قرآن مجید جیسے دیا گیا ہے، جیسے میرے دل پر قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، ویسے ہی اسی جیسی ایک چیز یعنی سنت رسول، اس سے بھی مجھ کو نوازا گیا. یہی اسباب ہیں جب کبھی کبھار کوئی سائل لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے بارے میں سوال کرتا، آپ کے پاس پہلے سے وحی کے نزول کے نتیجے میں اس کا جواب موجود ہوتا تو آپ جواب دیتے، ورنہ خاموشی اختیار کر لیتے. اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے اوپر القا فرماتے، اللہ رب العالمین وحی نازل فرماتا اور اس کے بعد جواب دیتے. تو یہ سنت رسول وہ سفینہ نجات ہے جو قرآن مجید کے معانی اور قرآن مجید کی تفسیر کی تحدید کرنے والا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. تو مسلمانوں کی پہلی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ سنت رسول کی تحقیق کی جائے، سنت رسول کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ سنت رسول کو جس نے سمجھ لیا اس نے قرآن مجید کو سمجھ لیا، جس نے سنت کو سمجھ لیا اس نے مکمل دین کو سمجھ لیا، جس نے سنت کو سمجھ لیا اس نے سفینہ نجات میں سواری کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیا. جس نے سنت رسول کو سمجھ لیا وہی قبر کے سوالات میں جواب دہی میں کامیاب ہوگا. اور آپ دیکھیں صحیح بخاری کی وہ روایت جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے 3 سوالات کا تذکرہ کیا ہے. اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ فرشتے آئیں گے جب ہمارے احباب ہی ہم کو کندھا دے کر کے مٹی کے حوالے کر دیں گے. اس کے بعد فرشتے آئیں گے اور 3 سوالات کیے جائیں گے. وہ 3 سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے. اس رب کی تشریح اور اس رب پر ایمان لانے کے نقاط اور اس رب سے متعلق جو ایمان ہونا چاہیے اس کا وہی خلاصہ قبر کے اس سوال میں کام آنے والا ہے جو خلاصہ احادیث رسول کے اندر ذکر کیا گیا ہے. وہی خلاصہ ہم کو قبر کے سوالات پر ثابت قدمی عطا کرنے والا ہے. جو خلاصہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے سیکھا تھا. تو فرشتے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے؟ تو رب کے بارے میں صحیح جواب سنت رسول سے ملتا ہے. اس پر تفصیلی گفتگو قرآن مجید کے اندر نہیں کی گئی بلکہ سنت کے اندر کی گئی، صحابہ کے اقوال کے اندر کی گئی. دوسرا سوال کیا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، کس دین کو مانتے تھے؟ تو وہاں پر اس سوال کے جواب میں اسی دین پر عمل پیرا ہونا کام آنے والا ہے جو دین سنت رسول سے ثابت ہے، جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے، جس دین کو صحابہ کرام نے دنیا کے سامنے پریکٹیکل شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. یہ وہی دین ہوگا جس دین کے بارے میں قال اللہ وقال رسولہ کی صدائیں بلند کرنے والے کامیاب ہو سکیں گے. یہ وہی دین ہوگا جس دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس دین میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نمازیں کیسے پڑھی جائیں، روزہ کیسے رکھا جائے، طریقے رسول کیا ہے. یہاں پر کسی دوسرے کا طریقہ، کسی دوسرے کا فتویٰ، کسی دوسرے کا اسلوب یہ کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اس دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. یہ وہی دین ہے جو خالص قرآن و سنت کے اندر آج بھی موجود ہے. یہ وہی دین ہے جس کو خالص علماء ربانیین بیان کر کے دنیا کے سامنے
پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہی دین ہے جس دین کی بقا کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لہذا انہی علماء سے جو قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی علماء سے یہ دین حاصل کر کے انسان سیکھے گا، اس کی بحث و تحقیق کرے گا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے گا، یہی دین کام آنے والا ہے۔ تو دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور تیسرا سوال بہت نازک سوال ہوگا، مسلمانوں کے ہر شخص کو، ہر فرد کو اس کے بارے میں اسی دنیا میں جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، کان سے سن سکتا ہے، دل سے محسوس کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ کو استعمال کر سکتا ہے، پیر کو استعمال کر سکتا ہے، جب تک وہ عقل و شعور کو استعمال میں لانے کے قابل ہے، اسی دور میں اس کو اس پر تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہوگا، تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا؟ حدیث میں صحیح بخاری کی اس روایت میں ملتا ہے کہ اگر انسان ان سوالوں کا جواب دے دے گا تو فرشتے کہیں گے کہ تم دلہن کی پہلی رات کے مانند جیسے وہ سوتی ہے سکون میں، ویسے ہی نیند میں سو جاؤ۔ اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، وہ سکون کے ساتھ آخرت میں جنت میں داخلے کی تیاری کرے گا۔ لیکن اسی روایت میں یہ دردناک حقیقت بھی بتائی گئی کہ جو جواب نہیں دے سکے گا تو وہ کیا کہے گا؟ کہا، روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہے گا کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی باتیں کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ آج دین کے نام پر سنی سنائی باتیں، روایت پکڑ گئی باتیں، رسم و رواج، باپ دادا کا طریقہ، اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے دین کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا طریقہ، یہ مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ وہاں کیا کہے گا ناکام ہونے والا؟ کہے گا کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو فرشتے جواب دیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے کوئی چیز پڑھی، نہ کسی چیز پر غور و تدبر کیا، لہذا قبر کے دونوں پارٹوں کو تنگ کر دیا جائے گا، قبر کو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا دیا جائے گا۔ تو سنت رسول کا سب سے عظیم مقام یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی عزت و وقار کماتا ہے، دنیا میں بھی مقام کماتا ہے، اور آخرت کی پہلی منزل قبر کو بھی اس کے لیے کشادہ کیا جاتا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا جاتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ سنت رسول کے بارے میں اپنے دل کو حساس بنائیں، علماء سے جڑیں، سنت کے نام پر جو غلط رسم و رواج پا گئے ہیں، معاشرے میں پنپنے لگے ہیں، ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اور یہ تصور نہ پیش کیا جائے کہ کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق دین کو اور زندگی کو ڈھالنے کا نام ہے۔ دین قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، جس نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کے طریقے کے خلاف سرکشی کی، نادانی کی، سستی اور کاہلی کا شکار رہا، جو رسول کے طریقے کے خلاف چلتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے جس راستے کا اس نے انتخاب کیا ہے،
جس راستے کے لیے اس نے کوششیں کی ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اس کو جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں اس آیت کریمہ میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ فرمایا گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس نے رسول کی نافرمانی کر کے ان لوگوں کا راستہ اختیار کیا جو راستہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے۔ علماء اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں غیر سبیل المؤمنین اس ٹکڑے کے ذریعے رب کائنات نے تحدید کر دی ہے کہ اس طریقے پر جو چلے گا وہ طریقہ صحابہ کرام اور تابعین عظام کا طریقہ ہے، وہ طریقہ جو راہ نجات ہے، وہ طریقہ وہی راستہ اور وہی طریقہ ہے جس طریقے کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے سیکھا۔ آپ نے انگلیاں پکڑ کر کے ان کو چلنا سکھایا، استنجا اور قضاء حاجت کے طریقے اور آداب بتائے، کھانے پینے کے آداب بتائے، توحید کا درس دیا، اتباع رسول کا درس دیا، بڑوں کے احترام کا پیغام دیا، چھوٹوں پر شفقت کا پیغام دیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جس میں مساجد کے حقوق بتائے جاتے ہیں، یہ وہی طریقہ ہے جس میں علماء کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو وارثین انبیاء کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ ہے، یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے کو قرآن مجید اور سنت رسول کے اندر 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اور بعض علماء، بعض مفسرین اور بعض صحابہ کرام کا قول ہے کہ جو عبادت جس کو صحابہ کرام نے انجام نہیں دیا، اس عبادت کو تم بھی فلا تعبدوها، اس کو اپناؤ نہیں، اس کے مطابق رب کائنات کی عبادت مت کرو، کیونکہ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، کیونکہ پہلے جانے والے جو صحابہ کرام گزر گئے، جو اسلاف امت گزر گئے، یہ آنے والوں کے لیے کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کرام نے جو طریقہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا، جو کتب کے اندر، دواوین سنت کے اندر، متون علمیہ کے اندر موجود ہے، ثابت ہے، صحیح سندوں سے اس کی روایت کی جاتی ہے، علماء اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر دین کی ساری چیزیں بیان کر دی گئیں۔ صحابہ کرام کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ آنے والے دور میں لوگوں کو دین کے اندر مزید بحث و تحقیق کرنی پڑے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ انجام دیا وہی دین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ برت کر کے دکھا دیا وہی دین ہے۔ اسی وجہ سے بدعت کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، جس نے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کر لی، کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لیا، اس کو ثواب اور دین کی نیت سے انجام دیتا ہے، تو گویا وہ اتہام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج اپنے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، دین کی نعمت کی تکمیل کر دی، اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ تو حجۃ الوداع میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نزول کے ساتھ ساتھ دین کی تکمیل کر دی گئی، تو اس وقت جو کچھ دین تھا وہی آج بھی دین ہے۔ اب آج کوئی دین کے نام پر اس کے علاوہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو گویا یہ اتہام لگاتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں فرمایا، خیانت کر لی۔ تو پہلی بنیادی ذمہ داری
تمام مسلمانوں کی یہ ہے کہ سنت رسول کو اپنے سینے سے لگائیں، سنت رسول کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، سنت رسول کے مطابق زندگی کی رہنمائی حاصل کریں، اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں یہ عزم کر لیں کہ جو سنت کے مطابق ہوگا اس کو اپنایا جائے گا، جو سنت کے خلاف ہوگا اس کو کنارے کیا جائے گا، اور جو سنت کے خلاف ہمارے معاشرے میں، ہماری صفوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں گھسپیٹھیا بن کر کے اسلام کے نام پر غلط باتیں رواج دینے کی کوشش کرے گا، اس سے ہم برات کا اعلان کریں گے۔ تو پہلی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ سنت کے بارے میں ہم ایک حساس اور دھڑکتا ہوا دل پیدا کریں، جو صحابہ کرام کے زندگی کے مطابق اپنایا جائے، جو اسوہ رسول کے مطابق اپنایا جائے، اس کے مقام کو سمجھا جائے، اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس کے وجوب کو سمجھا جائے، اس کی کیفیت کو سمجھا جائے، اس کے اسلوب کو سمجھا جائے، اور اس کے سارے گوشوں کو علماء کی رہنمائی میں اختیار کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ اور دوسرا بنیادی فریضہ جو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سنت کے مد مقابل اس دنیا کے اندر جو بھی نیا طریقہ یا نئی بات ایجاد کی جاتی ہے، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، جو دین کے اندر بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر نصوص کے، سابقہ روایتوں کے اندر نہ پائے جانے کے باوجود دین کے نام پر ثواب کی نیت سے اختیار کیا جاتا ہے، سارے کے سارے مسلمان مل کر کے اس بدعت کا بائیکاٹ کر دیں۔ علماء کرام نے، اسلاف امت نے منہج سلف کا ایک بنیادی ضابطہ جو کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ امت اسلامیہ میں صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور علماء سنت اور علماء حق کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل بدعت سے معادات یعنی ان سے دشمنی کی جائے، اہل بدعت کی مہاجرت یعنی ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ بدعت سنت کو کھا جانے والی چیز ہے۔ بعض اسلاف کہتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی بدعت رواج پاتی ہے تو اس کی جگہ رب کائنات کسی سنت کو اٹھا لیتا ہے، سنت مٹ جاتی ہے۔ تو بدعت کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ ہم بدعت کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم اور ہماری دلیل موجود نہیں ہے تو وہ عمل مردود مانا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح روایت ہے، اس کے اندر آپ کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، کہ اللہ رب العالمین اہل بدعت سے، بدعت کرنے والوں سے، بدعت کی دعوت دینے والوں سے توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، کیونکہ بدعت کرنے والا بدعت کو برا نہیں سمجھتا، بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ بدعت کو کار ثواب سمجھ کر کے، دین کا حصہ سمجھ کر کے انجام دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے، اس کے جال میں جکڑتا چلا جاتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، تو اس کی تلافی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں اہل بدعت سے براءت کے اعلان کا عندیہ دیا ہے۔ فرمایا وہ روایت جس روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ کوثر کے مقام پر جب امتی لائے جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے کوثر کا پانی پی لیں، جس پانی کو پینے کے بعد کوئی پوری زندگی ہمیشہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں پیاسا نہیں ہوگا، اتنے مبارک دستے مبارک سے پانی پینے کا وہ موقع
उन लोगों को उससे महरूम कर दिया जाएगा जो उस कौसर की जानिब, हौज की जानिब बढ़ रहे होंगे, लेकिन फरिश्ते उनको रोक देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि इनको क्यों रोक दिया गया, ये तो मेरे उम्मती हैं, क्योंकि उनके आज़ाए वजू चमक रहे होंगे। तो फरिश्ते कहेंगे कि आपको नहीं खबर कि आपकी वफात के बाद इन लोगों ने दीन के अंदर नई बातें ईजाद कर ली, नई चीजें ईजाद कर ली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन फरमाएंगे, सुहकन सुहकन, इनको मुझसे दूर कर दिया जाए। लिमन गय्यर बादी, जिन्होंने दीन के अंदर मेरे बाद तब्दीली पैदा कर ली। लिहाजा मुसलमानों का पहला बुनियादी फरीजा यह है कि सुन्नत के इह्या का, सुन्नत की खिदमत का, सुन्नत पर अमल पैरा होने का काम अंजाम दें। और साथ ही सुन्नत के इह्या का एक तकाजा यह है कि सुन्नत से टकराने वाली सारी बिदअतों को किनारे किया जाए और इन बिदअतों खुराफात से बराअत का ऐलान किया जाए और अपने आप को कौसर के लिए तैयार किया जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए तैयार किया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत में भी अहले बिदअत से बराअत के ऐलान की बात कही और दुनिया में भी उनके लिए तौबा के दरवाजे को बंद कर दिया। लिहाजा बिदअत से अपने आप को बचाना यह हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। ये शाबान का महीना चल रहा है, आज की शब गुजर गई, ये दिन गुजर रहा है, आज 15वीं शाबान है। मुसलमानों के लिए इस महीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो कसरत के साथ नफली रोजों के एहतिमाम के सिवा कोई चीज नहीं। ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि शाबान का महीना पूरे साल के अमाल को पेश करने के लिए वो महीना है जैसे हर हफ्ते में सोमवार और जुमेरात को इंसान का अमल पेश किया जाता है, हर महीने में 13, 14 और 15 तारीखों में इंसान का अमल पेश किया जाता है, वैसे ही साल में शाबान के महीने में उसका अमल पेश किया जाता है। लेकिन यह अमल हर महीने में होता है, बस फर्क यह है कि यह सालाना एहतिसाब है, वो माहाना है, वो हफ्तावारी है। लिहाजा हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए सुन्नत रसूल की जानिब रुजू करें। इस महीने में कब्रिस्तान जाने का एहतिमाम करना, चिरागा करना, हजारी नमाज का एतमार करना और यह समझना कि इसके नतीजे में 60 साल पिछले और 60 साल अगले गुनाह माफ हो जाएंगे, ये सब का सब बिदअत है। न सहाबे किराम से साबित है, न इमाम अबू हनीफा से, न इमाम मालिक से, न इमाम शाफई से, न इमाम अहमद बिन हंबल से रहिमहुमुल्लाह जमीअन। इन लोगों से, इनके शागिर्दों से, असलाफे उम्मत से, सहाबे किराम से, कुरान और सुन्नत से इस तरह का कोई अमल साबित नहीं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिदअत व खुराफात से अदावत और बराअत का ऐलान करें, सुन्नत की जानिब रुजू करें। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हमीद। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफुर रहीम।